حال ہی میں ملک ریاض صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ ان کے پاس بہت سے ثبوت موجود ہیں، راز موجود ہیں، اور اگر انہوں نے وہ راز کھول دیے تو یہاں پہ طوفان آ جائے گا، یہ بیریا پیپرز جو ہیں یہ پاناما پیپر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں ملک صاحب کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. انفیکٹ میں نے ان کو روکا کہ آپ نہ کریں. اور یہ جو نیب نے پریس ریلیز جاری کی، میرے خیال میں نیب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دبئی ان کو یہ فکر تھی یا جو بھی تھا کہ جی یہاں سے مارکیٹ سے سارا پیسہ دبئی ملک ریاض صاحب کے پروجیکٹ میں لگ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ایسکرو اکاؤنٹ میں جاتا ہے پیسہ. گورنمنٹ دبئی جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹ لاز ہیں کہ آپ کیش دے کے نہیں لے سکتے. FATF کے بعد وہ بڑے محتاط بہت آتے ہیں. وہ ابھی گرے لسٹ سے نکلے اور دے آر اسٹل آن واچ. اب اس پہ نیب نے پریس ریلیز جاری کر دی. نیچرلی منی لانڈرنگ اگر کوئی کیش لے کے جائے گا تو ہوگا نا، وہ تو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے. اس پہ انہوں نے ایک ٹویٹ ڈال دی ملک صاحب نے. حالانکہ دونوں پریس ریلیز بھی میں سمجھتا ہوں اوور کل تھا اور ملک صاحب نے اس کا ریئیکشن غلط دیا. اگر تو ملک صاحب کے پاس کوئی راز ہوں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک کاروباری آدمی کو پھر یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں راز کھول دوں گا. پھر آپ کا اعتبار کون کرے گا؟ آپ سے ڈیل کون کرے گا؟ آپ کے ساتھ بیٹھے گا کون؟ اور پھر جب آپ نے دیے تو پھر آپ کو بولنا نہیں چاہیے. بیگ صاحب، آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے بہت قریب رہے اور بہت سی ایسی باتوں سے آگاہ ہیں جس سے عوام کی اکثریت کیا کہ ایلیٹ کلاس کے بہت سے لوگ بھی نہیں جانتے جو راز آپ کے پاس ہے. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جتنا خان صاحب کو جانتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا، کن حالات میں کیا، کس نے انہیں مجبور کیا، کیا جانتے ہیں آپ؟ میرا انالیسس یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا پاکستان میں، جو ایک مخصوص لابی ہے انٹرنیشنلی، ان کا ایک پلان ہے پاکستان کے بارے میں. تو جب آپ کسی کو پالیٹکس میں لانچ کرتے ہیں تو اس کے 2-3 طریقے ہیں جو ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹس آف پالیٹکس سنا، پڑھا، دیکھا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جب پالیٹکس میں ان کرتے ہیں تو وہ یا چیریٹی کے کام سے کرتے ہیں یا ایجوکیشن کے کام سے جس پہ آپ کوشچن نہ کر سکیں اس کو. تو عمران خان کو انہوں نے چیریٹی کے طریقے سے لانچ کیا، پریپیئر کیا اور اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس میں لائے. ابھی بھی آج بھی وہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اسرائیل ہو گیا، یہ نیو کون ہے، امریکنز ہیں، جو لابی ہے وہ چیریٹی میں وہ لائے ان کو، وہ لائے. اچھا جی، اس وقت دنیا میں نا 3-4 بٹی سب سینیریوز ہیں. ہمارا نمبر بھی 4-5 پہ آ چکا ہے یا 3 پہ آ چکا ہے کہ ان کا پروجیکٹ یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی کنٹری کی فوج سٹرونگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے دیکھ لیں اڑا کے رکھ دی ہر چیز. عراق، سیریا، مصر، ان کی فوجیں ہیں ہی نہیں. فوج رہ گئی ہے ٹرکی کی، ایران کی، پاکستان کی. اب پاکستان میں تو اس کو چھوڑا. اچھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جن کے فائنینسز کمزور ہیں یا اکانومی کمزور ہے ان کو اکانومی سے پہلے زمین پہ لاؤ، پھر اٹیک فوج پہ کرو. تو لہٰذا یہ جو سارا اٹیک اسٹیبلشمنٹ پہ ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے جس کے تحت عمران صاحب کو لانچ کیا گیا. لیکن یہ لوگ مسلسل یہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں جا کے فوج کے خلاف تحریر کر رہا تھا. تو 9 مئی ہو گیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا چودھریوں کے. اور جو مین آدمی تھے طارق عزیز صاحب مرحوم، ان کے خلاف. وہ بڑا شاندار آدمی تھا. زندگی میں ایسا کوئی شخص مل جائے تو پوجنا چاہیے. وہ مجھے روز کہیں گے یار محسن صاحب ایسا تو کچھ کرو. تو میں نے اپنے سٹاف کو ایک دن کہا کہ مجھے کوئی سٹوری عمران خان پہ دے دیں اور 10,000 روپے کمائیں. اچھا جی. تو ہماری انٹرنل جو میل ہے نا، تو ایک پروفیسر صاحب میرے پاس کام گئے، اس اٹھ کے آ گئے. میں نے کہا 10,000 تو مل جائے گا، آپ ابھی تو ڈالیے، ابھی آپ اوپر آ گئے. اس نے کہا یہ ایک انٹرویو ہے جمائمہ کا جو اس نے سلمان رشدی کے ساتھ کیا اور وہ چھپا تھا خلیج ٹائمز میں. ہم نے اس کو ریپروڈیوس کیا. تب سے جمائمہ گئی، آج تک پاکستان نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اس کے پیچھے آپ تھے؟ ہاں. اور چودھریوں نے جمعے والے دن، اگلے دن جمعے پہ جمائمہ کے خلاف احتجاج کروایا. وہ باغی، اس کا ایجنڈا بیچ میں رہ گیا. ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ وہ یہی تھا جو عمران خان جس پہ چل رہا ہے نا. اس لیے وہ آج تک بھی سپورٹ کر رہی ہیں؟ ہاں، آج تک وہ کرتی رہے گی قیامت تک. پیسہ بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. جب آپ خان صاحب کو اتنا زیادہ جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے پھر خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے اتنی مدد کیوں کی؟ ان کو آپ نے بلٹ پروف گاڑیاں تک گفٹ کیوں کی؟ بٹی صاحب اس وقت دیکھیں، جو ایک ایم یہ تھا کہ ہم اس ملک کو، اس سٹیٹس کو اس
پوری نیشن کو آگے لے کے جائیں. یہ جو نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے آج بھی, یہ ہمیں کہیں لے کے تو نہیں جا رہا. یہ نظام اگر اتنا اچھا ہو تو امریکہ بھی ہم سے اس ادھار مانگ لے, یورپ مانگ لے. ہیں جی بھائی, یہ نہیں چل رہا, اس کو بدلنا تھا. اس نے کیموفلاج کیے رکھی اپنی حیثیت اور اوقات اور اپنا ایم. ہم اس چکر میں تھے کہ شاید ہم ایک نیا کلچر لائیں گے, سٹیٹس کو توڑیں گے, میرٹ پہ چلیں گے, فلان ہوگا ڈمکان. سب ملیا میٹ. جیسے کرسی پہ بیٹھا اس کی اصلیت نظر آنی شروع ہو گئی, اور یہ اینٹی پاکستان چلنا شروع ہوا. وہ غلطی تو تھی, وہ میں نہیں تھا غلط, سبھی غلط ثابت ہوئے. میں بعض اوقات تو منہ پہ تھپڑ مارتا ہوں کہ ہاؤ کم آئی نیور جج. اس میں بس بلنڈر ہوا, لیکن میں تو وہ آدمی ہوں, میں سال بعد ہی سے لدا ہو گیا. اور میں نے جو اس کو بٹی صاحب میسج کیا, کوئی مائی کا لال پرائم منسٹر کو نہیں کر سکتا. باقی لوگ تو اینڈ تک اس کے تلوے چاٹ رہے تھے, اور ہم نے تو خود چھوڑا, الحمدللہ دمنگ کر کے چھوڑا, گالی دے کے چھوڑا اس کو. لیکن الحمدللہ آپ جہاں پہ, ہم نے تو کہا تھا اسی جگہ آؤ گے, میں نے کہا میں اسی جگہ لاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, فکر نہ کرو, تو پرائم منسٹر تو رہنے نہیں دوں گا, آئے گا بھی ادھر ہی. ابھی دیکھیں 2.25 سال سے وہیں ہے, اور کہتے ہیں نا ڈٹا ہوا ہے, اللہ کی قسم روتا ہے. اچھا, جیل میں برا حال ہے اس کا, یہ گزار نہیں سکتا جیل, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ڈٹا ہوا ہے. میں کہنا مجبوری ہے بھائی, دیواریں توڑ لو گے. اتنا ڈرپوک انسان یار, آپ نے دیکھا نہیں کچہری میں بالٹیاں سر پہ رکھی ہوئی, شیلڈیں, گولی کا اتنا ڈر ہے. موت تو جس دن آنی آ جانی ہے جی. خان صاحب پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ نشے کرتے ہیں, ڈرگز لیتے ہیں, یا ان کے خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں, یا اور بھی ایسے تعلقات کے الزام لگائے جاتے ہیں جو بالکل ہی ہماری سوسائٹی میں معیوب سمجھے جاتے ہیں بہت زیادہ. خواتین کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات تو بہت معیوب ہے. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ میرے خیال میں صداقت ہی ہے جی. اور آپ نے جتنی آڈیوز سنی ہیں, کسی ایک کو اس نے چیلنج کیا, یا جو خواتین اس آڈیوز میں تھی انہوں نے چیلنج کیا؟ یہ شروع میں جب سارے ہم اکٹھے ہو کے اس کو آرگنائز کر رہے تھے تو اس نے کہا جی مجھے 25 لاکھ روپیہ مہینہ دیں. یہ بات میں نے نہیں کی, لیکن ایک شو میں میں بھی تھا اور جسٹس وجی الدین صاحب بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں بتائے گا, میں بتا دیتا ہوں. وہ 25 لاکھ روپے یہ اپنے نشے کے لیے لیتا تھا. اس کا ذاتی اور کوئی خرچہ نہیں ہے, روٹی مفت کی کھاتا ہے, گھر کوئی چلاتا ہے, بل کوئی اور دیتا ہے, پیٹرول کوئی اور ڈالتا ہے, گاڑی کسی کی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ نشے کے لیے لیتا تھا. پھر اس نے ڈیمانڈ کر دی 50 لاکھ روپے کی مہینہ. اچھا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جو خاتون بشرا بی بی آئی ہے, اس نے شاید اس سے نشہ چھڑوایا, کیونکہ پھر یہ نشہ بعد میں نہیں کر رہا تھا. اب یہ جو نشہ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے جیل میں سروائیو کر گئے؟ نہیں, نشہ اس نے جیل جانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا ہوا تھا میرے خیال میں. پھر اس جیل میں اس نے جو انجیکشن لگوا رہے تھے, اس کا نام بڑا کامن سا ہے, ری ہیب میں جائیں تو وہ انجیکشن لوگ استعمال کرتے ہیں. اس نے تقریباً 3 مہینے وہ انجیکشن, وہ آپ کی ڈیزائر اور آپ کا جو انرس ہے اس کو, ڈیزائر کو ختم کر دیتا ہے. نشہ نہیں کر رہا, اور جیل میں مل بھی نہیں سکتا, پاسبل نہیں.